السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یزید کی موت کیسے ہوئی، اس کی قبر کہاں ہے، اسے کہاں دفن کیا گیا اور کس طریقے سے وہ مرا، آج اس کلپ میں آپ کو یہ ساری باتیں بتائی جائیں گے۔ اس سے پہلے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ہم بار بار یہ کہتے ہیں قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یزید مر گیا، اس کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے رفقا جو میدان کربلا میں شہید ہوئے، سارے کے سارے لوگوں کے واقعات، ان کی فضیلت، ان کے مناقب کو ہم اہل سنت والجماعت ہر سال یاد کرتے ہیں اور ان سے اپنی محبت کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ یہ جو لڑائی ہوئی یہ کوئی شخصی لڑائی نہیں تھی، بلکہ یہ دو نظریات کی لڑائی تھی، یہ حق و باطل کے درمیان کی لڑائی تھی۔ یزید کا بیٹا جب یزید کے بعد اسے تخت خلافت پر بیٹھنے کے لیے کہا گیا تو اس نے تخت پر تھوکا اور یہ کہا کہ جو نواسِ رسول کے خون کو پی کر کے جس تخت و تاج کو حاصل کیا گیا ہو، ایسے تخت و تاج کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ تو وہ بیٹا جو یزید کا بیٹا تھا وہ اپنے باپ کی کرتوتوں سے واقف تھا، اور اس نے خود جب اسے سامنے سے پیش کیا گیا کہ یزید کے بعد تم مسند خلافت پر بیٹھو، تو وہ مسند خلافت پر بیٹھنے سے انکار کر دیا۔ یزید کی موت کیسے ہوئی تو اس بارے میں کئی اقوال ملتے ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ یزید کو ایک بیماری تھی، اس بیماری کا نام قولنج ہے۔ قولنج کی بیماری میں مبتلا ہوا اور اسی بیماری میں مبتلا ہونے کی وجہ سے وہ تڑپ تڑپ کر کے مر گیا۔ قولنج ایک ایسی بیماری ہے، طبیب کہتے تھے کہ اس کا پیٹ اندر سے جلتا تھا اور اسے اتنی تکلیف ہوتی تھی کہ وہ تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ جب اس کے پیٹ کے اندر پانی جاتا تھا تو وہ پانی اس کے پیٹ کو اور جلاتا۔ اس کے درباری یہ کہتے تھے کہ یہ حسین ابن علی کو تکلیف دینے کی وجہ سے اسے یہ تکلیف پہنچ رہی ہے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ یہ شخص جو ہے یزید اسی قولنج کی بیماری میں مبتلا ہو کر اس دنیا سے چلا گیا۔ ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ یزید جو ہے یہ بندر کا ناچ کرایا کرتا تھا اور اسے یہ ناچنا بندر کا بڑا پسند تھا۔ ایک دن اس نے اپنے درباریوں سے کہا کہ بندر کو لایا جائے، ناچ دکھایا جائے، تو درباریوں نے کہا کہ بندر تو جنگل کی طرف گیا ہوا ہے۔ اب یزید کو اس کا شوق تھا، وہ گھوڑے پر سوار ہوتا ہے اور بندر کو ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑتا ہے۔ گھوڑے پر جب وہ سوار ہوتا ہے، جنگل میں کچھ دور پر پہنچتا ہے تو گھوڑا اسے اتنی تیز سے دوڑا دیتا ہے کہ وہ گھوڑے سے گر جاتا ہے اور پھر وہیں پر مر جاتا ہے۔ ایک روایت کے مطابق یہ ہے کہ یزید جو ہے ایک رومی عورت کا عاشق تھا اور اسی رومی عورت نے یزید کو مار ڈالا۔ اس کا واقعہ کچھ اس طریقے سے ہوا کہ یزید کی جو معشوقہ تھی، جسے وہ بے پناہ چاہتا تھا، جس سے وہ بہت زیادہ محبت کرتا تھا، اس سے جسمی تعلقات قائم کرتا تھا، وہ رومی عورت نے جب یہ دیکھا کہ اس کے اوپر لوگ تھوکتے ہیں، اسے کوئی بھاؤ نہیں دیتا ہے، اس کی کوئی عزت نہیں کرتا ہے، تو اسی رومی عورت نے اسے جنگل میں بلایا اور جنگل میں بلا کر کے پھر اپنے خنجر سے مار کر کے اس کو قتل کر دیا۔ اور فرمایا جاتا ہے کہ اس کی لاش جو ہے لا کر کے مزبلہ دمشق کے پاس پھینک دی جاتی ہے، اور وہاں پر بہت دنوں تک چیل اور کوے اس کی لاش کو کھاتے رہے اور اس کے گوشت کے ٹکڑے کھاتے رہے۔ مزبلہ دمشق کا مطلب ہوتا ہے کہ دمشق کا جہاں کوڑا کرکٹ پھینکا جاتا ہے اس کو مزبلہ کہا جاتا ہے۔ کوڑا پھینکنے کی جگہ کو مزبلہ کہا جاتا ہے۔ وہاں پر لا کر کے اس کی لاش کو وہاں پر اس کی لاش کو پھینک دیا گیا، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہیں مزبلہ دمشق میں چھوٹا سا گڈھا کھود کر کے اس کے جسم کو وہاں پر دفن کر دیا گیا۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو میدان کربلا میں شہید ہوئے، آپ کے شہادت کے بعد سے لے کر کے اب تک لوگ آپ کی بھی عزت کرتے ہیں۔ آپ کا نام جب بھی لیا جاتا ہے احترام عقیدت کے ساتھ لیا جاتا ہے، اور جب یزید پلید کا نام لیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ فاسق و فاجر، گناہ کبیرہ کا مرتکب، یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ جوڑ کر کے لی جاتی ہیں۔ تو یزید کا یہ عبرت
حیرت ناک انجام اس لیے ہوا کہ وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نواسۂ رسول تھے، آپ کو بھی تکلیف دیا، آپ کے گھر والوں کو بھی تکلیف دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم یہی ہوتا ہے کہ جو نبی کے نواسوں کو تکلیف دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا میں بھی ذلیل کرتا ہے اور آخرت میں رسوائی تو ان کے لیے مقدر ہے ہی۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس کلپ کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں احباب کو بھی شیئر کریں تاکہ انہیں یہ معلومات حاصل ہوں اور وہ بھی ان معلومات کو حاصل کر کے اپنے علم میں، اپنے عمل میں اضافہ کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔